دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں کب آئے، اس بارے میں کچھ بھی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ انسان نے شروع سے ہی بستیوں میں رہنا شروع کیا، جس سے مختلف قومیں مارز وجود میں آئیں۔ ان میں سے بہت سی اقوام کے نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں اور ہم آج ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن ماہرین آثار قدیمہ نے بعض اقوام اور ان کی تہذیبوں کے کچھ نشانات دنیا کے مختلف علاقوں سے دریافت کیے ہیں۔ ان تہذیبوں کی باقیات کی کاربن ڈیٹنگ سے ان کی عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی 10 قدیم ترین تہذیبوں کے بارے میں جانیں گے۔ امید ہے ان کے بارے میں جان کر آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے نثار احمد ٹی وی کو۔ نمبر 10، انکا تہذیب۔ انکا تہذیب 1438 عیسوی سے 1532 عیسوی تک براعظم جنوبی امریکہ کے ملک پیرو، ایکواڈور اور چلی میں موجود رہی۔ کولمبس کے امریکہ کے دریافت کرنے کے بعد دنیا کو پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ دنیا میں 2 عظیم براعظم اور بھی موجود ہیں، جن کی تاریخ کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ ان براعظموں کا نام شمالی اور جنوبی امریکہ رکھا گیا اور انہیں نیو ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ انکا تہذیب براعظم جنوبی امریکہ کی سب سے بڑی تہذیب تھی جو دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی۔ یہ ایک عظیم اور ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ یہ لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے اور ان کے بادشاہ کا نام سیپا انکا ہوا کرتا تھا۔ انکا کے پہلے بادشاہ پاچا کیوٹی نے اس تہذیب کا ایک عظیم دارالحکومت آج کے پیرو کے ملک میں بنایا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا جانشین اس کا بیٹا ہوا کرتا تھا اور اس کی دولت اس کے باقی رشتہ داروں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ یہ لوگ اپنی بادشاہ کی ممی کو محفوظ کر لیتے تھے۔ ان کے پاس بے تحاشا دولت تھی، جس سے انہوں نے کئی عظیم تعمیرات کیں، جس میں ماچو پچو کا قلعہ اور کسکو کے شہر کے نشانات آج بھی ہمیں پیرو میں ملتے ہیں۔ انکا تہذیب کے باقیات کو دنیا کے 7 نئے عجوبوں میں شامل کیا گیا ہے۔ نمبر 9، ایزٹک تہذیب۔ ایزٹک تہذیب 1345 عیسوی سے 1521 عیسوی تک براعظم شمالی امریکہ کے ملک میکسیکو میں موجود رہی۔ ایزٹک تہذیب لگ بھگ اسی وقت میں ابھرنا شروع ہوئی جب براعظم جنوبی امریکہ میں انکا تہذیب ابھر رہی تھی۔ 1200 عیسوی سے 1300 عیسوی تک میکسیکو کے لوگ 3 مختلف شہروں میں رہتے تھے اور ایک دوسرے سے لڑتے بھی رہتے تھے، لیکن 1325 میں ان شہروں کے باسیوں نے اتحاد کر لیا اور ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس ریاست کا نام ایزٹک رکھا گیا۔ ایزٹک تہذیب کا قیام اس علاقے میں پائی جانے والی ایک اور تہذیب یعنی مایا تہذیب کے اختتام کے کچھ ہی عرصے بعد عمل میں آیا۔ 3 شہروں کے اس اتحاد پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا اور ان شہروں کے آس پاس رہنے والے لوگ ان شہروں کے باسیوں کو خراج دیا کرتے تھے۔ کولمبس کے امریکہ دریافت کرنے کے بعد اس علاقے میں ہسپانیوں کا داخلہ شروع ہو گیا۔ ایزٹک اور ہسپانیوں کے درمیان کافی جنگیں ہوئیں، جن میں بالآخر ایزٹک لوگوں کو شکست ہوئی اور ان کی تہذیب ملیامیٹ ہو گئی۔ نمبر 8، رومی تہذیب۔ رومی ایک جانی پہچانی تہذیب ہے جس کا دارالحکومت روم تھا، جو آج کل اٹلی میں واقع ہے۔ اس تہذیب کا قیام 550 قبل مسیح میں ہوا اور یہ ایک عظیم رقبے پر پھیلی رہی۔ اس سلطنت کے 2 حصے تھے جن کا نام مشرقی اور مغربی رومی سلطنت تھا۔ 476 عیسوی میں مغربی سلطنت، جو کہ بڑی سلطنت تھی، ختم ہو گئی، جبکہ مشرقی سلطنت بہت عرصہ چلتی رہی۔ مشرقی سلطنت کے لوگ عیسائی تھے اور بازنطینی کہلاتے تھے۔ بازنطینیوں اور مسلمانوں کے درمیان صلیبی جنگوں سے آپ ضرور واقف ہوں گے۔ مشرقی سلطنت بھی بعد میں ختم ہو گئی، جس سے یورپ کے کئی ممالک معارض وجود میں آئے۔ قدیم روم پر بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ سلطنت کے قیام کے بعد 7 بادشاہ اس پر ایک کے بعد دیگرے حکومت کرتے رہے، جس کے بعد رومی لوگوں نے سلطنت کی باغ دوڑ خود سنبھال لی اور ایک ادارہ قائم کیا جسے سینٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ادارہ ان پر حکومت کرتا تھا، جس کی وجہ سے رومی سلطنت بادشاہت سے جمہوریت کی طرف آ گئی۔ رومیوں نے اپنے سامنے بہت سی سلطنتوں کے عروج و زوال دیکھے، جن میں جولیس سیزر اور اگسٹس سر فہرست ہیں۔ نمبر 7، قدیم فارس کی تہذیب۔ فارس کی تہذیب 550 قبل مسیح سے لے کر 331 قبل مسیح تک ایران کے آس پاس کے علاقوں میں موجود رہی۔ یہ تہذیب مغرب میں مصر، شمال میں ترکی اور مشرق میں دریائے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک وقت تھا جب قدیم فارس کی سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت ہوا کرتی تھی۔ فارسیوں نے 20 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر کے اس سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ سلطنت اپنی فوجی طاقت اور عقلمند حکمرانوں میں ثانی نہیں رکھتی تھی۔ بادشاہ سائرس اعظم نے آس پاس کی چھوٹی موٹی سلطنتوں کو اکٹھا کر کے اس کی بنیاد رکھی۔ سائرس اعظم کے مرنے کے بعد اس کے جانشینوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور سلطنت کے رقبے میں خاطر خواہ اضافہ کیا، لیکن یہ سلطنت سکندر اعظم کی افواج کا مقابلہ نہ کر سکی۔ سکندر اعظم سے شکست کھانے کے بعد یہ سلطنت 331 قبل مسیح میں اختتام پذیر ہو گئی۔ نمبر 6، قدیم یونانی تہذیب۔ قدیم یونانی تہذیب کا شمار دنیا میں اثر و رسوخ والی تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ آپ یونانی فلسفیوں سے واقف ہوں گے جنہوں نے بہت سے علوم کی بنیاد رکھی۔ یہ تہذیب 2700 قبل مسیح سے لے کر 479 قبل مسیح تک قائم رہی۔ یہ کافی لمبا عرصہ ہے جسے تاریخ دان کئی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ قدیم یونانی فلسفیوں فیثاغورس، ارسطو، سقراط، بقراط اور ارشمیدس وغیرہ نے بہت سے جدید علوم کی بنیاد رکھی، جن میں حیاتیات، کیمیا، طبیات، فلکیات اور ریاضی شامل ہیں۔
یونانیوں نے بہت سی کتابیں لکھی اور بہت سے نظریات پیش کیے جن میں سے کئی آج بھی درست مانے جاتے ہیں۔ نمبر 5، چینی تہذیب۔ چین میں بھی دنیا کی ایک قدیم تہذیب موجود رہی جسے ہان چائنا کہا جاتا ہے۔ ان تہذیبوں میں ایک تہذیب پیلے دریا کی تہذیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چین کی قدیم ترین تہذیب تھی۔ اس تہذیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے ایک بادشاہ نے، جسے پیلا بادشاہ کہتے ہیں، 2700 قبل مسیح میں قائم کیا۔ 2070 قبل مسیح میں زیا سلطنت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے پورے چین پر حکومت کی۔ تب سے لے کر 1912 کے زنہائی انقلاب تک چین میں متعدد سلطنتیں بنتی اور ختم ہوتی گئیں۔ ان تہذیبوں نے دنیا کو کئی ایجادات بھی دیں جس میں کاغذ بھی شامل ہے۔ نمبر 4، مایا تہذیب۔ مایا تہذیب آج کے براعظم شمالی امریکہ کے ممالک میکسیکو اور گوٹے مالا میں 2600 قبل مسیح سے لے کر 900 عیسوی تک موجود رہی۔ انہوں نے ایک کیلنڈر بھی ایجاد کیا تھا جسے مایا کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ فلکیات کے بارے میں کافی کچھ جانتے تھے۔ یہ ایک خوشحال تہذیب تھی۔ ان کے خیال کے مطابق دنیا کا آغاز 11 اگست 3114 قبل مسیح کو ہوا، جہاں سے ان کے کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کے مطابق دنیا کا اختتام 21 دسمبر سن 2012 کو ہونا تھا۔ 2012 میں اس حوالے سے بہت سے لوگوں میں بے چینی بھی پائی جاتی تھی جو یہ سمجھتے تھے کہ مایا کیلنڈر سچ ہے۔ اس حوالے سے ہالی ووڈ میں ایک فلم 2012 بھی بنی جس میں 21 دسمبر 2012 کو دنیا کا اختتام دکھایا گیا۔ مایا لوگوں نے بھی مصریوں کے طرز پر اہرام بنائے تھے، جن میں سے کچھ اہرام جسامت میں اہرام مصر سے بھی بڑے تھے۔ مایا تہذیب کا اچانک خاتمہ ابھی تک پراسرار ہے۔ آج بھی اس تہذیب کے لوگوں کی اولاد میکسیکو میں رہائش پذیر ہے۔ نمبر 3، مصری تہذیب۔ مصری تہذیب کا شمار قدیم اور ثقافتی طور پر وسیع ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ نیل کے ساحلوں پر پھیلی ہوئی یہ تہذیب اپنے اہرام، حنوط شدہ لاشوں اور فرعونوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ تہذیب 3150 قبل مسیح میں قائم ہوئی اور سب سے پہلا فرعون اس کا بادشاہ بنا۔ فرعون کے بادشاہ بننے سے قبل بھی یہاں لوگ قدیم زمانوں سے رہ رہے تھے۔ قدیم مصر کی تاریخ میں مختلف ادوار آتے رہے، جن میں سے کچھ ادوار میں یہاں مضبوط حکومتیں قائم رہیں جبکہ کچھ ادوار میں یہاں کی حکومتیں کمزور رہیں۔ ان لوگوں کے بنائے گئے اہرام مصر آج بھی ہمارے لیے باعث حیرت ہیں۔ اہرام مصر دنیا کے 7 عجوبوں میں سے واحد عجوبہ ہے جو آج بھی باقی ہے۔ اس تہذیب کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک فرعون کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں غرق ہوا تھا۔ نمبر 2، وادی سندھ کی تہذیب۔ دریائے سندھ کی تہذیب کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ اس کا قیام 3300 قبل مسیح میں ہوا اور یہ 1900 قبل مسیح تک موجود رہی۔ یہ تہذیب دریائے سندھ کے آس پاس موجود پاکستان، افغانستان اور شمال مغربی بھارت میں پھیلی ہوئی تھی۔ پاکستان میں موہنجو دڑو اور ہڑپا کے آثار اسی تہذیب کے باقیات ہیں۔ یہ تہذیب 12.5 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی ایک عظیم تہذیب تھی۔ دریائے سندھ کی مناسبت سے ہی اس خطے کا نام ہند پڑ گیا تھا، جسے بعد میں ہندوستان کہا گیا۔ آج ہندوستان بھارت کو کہا جاتا ہے، لیکن دریائے سندھ آج پاکستان میں موجود ہے۔ یہ لوگ مہذب اور ٹیکنالوجی میں کافی ایڈوانس ہوا کرتے تھے۔ یہاں کے شہروں میں مختلف قسم کی سہولیات موجود تھیں۔ یہ لوگ بہت سے فنون جانتے تھے جس کا اندازہ یہاں سے ملنے والے باقیات سے لگایا گیا ہے۔ نمبر 1، میزوپوٹیمیا تہذیب۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیب کا سہرا میزوپوٹیمیا تہذیب کے سر سجتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پہلی تہذیب ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ ممکن ہے اس سے پہلے بھی تہذیبیں موجود رہی ہوں، لیکن ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ تہذیب جزیرہ نما عرب سے لے کر ترکی تک کے علاقے میں 3500 قبل مسیح سے لے کر 500 قبل مسیح تک قائم رہی۔ میزوپوٹیمین کی تہذیب سے قبل بھی لوگ علوم و فنون جانتے تھے، لیکن یہ سب سے پہلی باقاعدہ تہذیب تھی۔ اس تہذیب کی مختلف اقوام کا ذکر بھی گائے بگائے قرآن مجید میں ملتا ہے۔ قوم عاد، سمود، قوم لوط، نمرود اور بابل کی تہذیبوں کا تعلق اسی سے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج دنیا میں کئی تہذیبیں پائی جاتی ہیں، جن میں ان قدیم تہذیبوں کے کچھ باقیات بھی موجود ہیں۔ ویسے تو دین اسلام شروع سے ہی انسان کے ساتھ ساتھ رہا، لیکن اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا میں ایک نئی تہذیب وجود میں آئی جسے اسلامی تہذیب کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے سائنس، ریاضی، تاریخ، علوم و فنون اور تعمیرات میں دنیا کو کئی نادر نمونے مہیا کیے ہیں۔ آج یہ تہذیب دنیا کے 57 اسلامی ممالک میں موجود ہے، جن میں مقامی رسم و رواج کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو مشترک ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔